السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، امید کرتے ہیں آج کا خوبصورت دن تمام تر جو ہماری کمیونٹی ہے، ہمارے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت خوبصورت ثابت ہو۔ شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ، اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ انفیکٹ آج کل کی جو ظاہر گورنمنٹ فارمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وفاق میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو اتحاد ہے وہ سامنے آیا ہے، حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ متفقہ طور پر یہ ڈیسیجنز لیے گئے ہیں۔ صدر کے منصب کے لیے، صدر پاکستان کے منصب کے لیے صدر آصف علی زرداری کا جو نام ہے وہ متفقہ طور پر اس پہ کنسنسس ہوا بٹوین دا ٹو بگ پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان۔ ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے منصب کے لیے شہباز شریف صاحب، جو کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ٹینیور میں 16 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ بہت زبردست انداز سے پرفارم بھی کیا انہوں نے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، اور ڈیلیور بھی کیا، تو ان کا نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اسپیکر آف نیشنل اسمبلی نون لیگ سے ہوں گے، ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی پیپلز پارٹی سے ہوں گے، سینٹ چیئرمین شپ پیپلز پارٹی کے پاس رہنے کے امکانات ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈپٹی چیئرمین شپ پی ایم ایل این کے پاس جانے کے امکانات ہیں۔ پنجاب میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا نام سامنے آ رہا ہے، تو پنجاب اسمبلی کا سیشن آج ہونے جا رہا ہے۔ آج اسپیکر آف دا ہاؤس اور ڈپٹی اسپیکر آف دا ہاؤس کو بھی الیکٹ کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اب ڈیفینیٹلی یہ منصب ہے جس کی طرف وہ دیکھ رہی ہیں، اور پورا پنجاب بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طرح یہ جو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے وہ پرفارم کریں گی۔ تو ڈیفینیٹلی ہم بھی بیسٹ وشز ہیں، تمام تر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ یہی دیکھ رہی ہے کہ جو پنجاب میں فارمیشن آف گورنمنٹ ہے وہ کس طرح ہوگی۔ ساتھ ساتھ سندھ میں اگر بات کی جائے تو پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہو سکتی ہیں، فریال تارپور کے نام پہ بھی بات چیت ہوئی، لیکن اب مراد علی شاہ صاحب کا نام سامنے آیا ہے جو کہ سندھ کے سی ایم ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ ماضی کا بھی جو ٹینیور ہے وہ بڑا زبردست ثابت ہوا، بہت اچھے اقدامات بھی لیے گئے، تو یقیناً اب اور تمام تر جو نظریں ہیں مراد علی شاہ صاحب کی جانب ہے۔ بلوچستان میں بھی کولیشن گورنمنٹ کی بات چیت ہو رہی ہے بٹوین نواز لیگ اور پیپلز پارٹی۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو فارمولا ہے فارمیشن آف گورنمنٹ وہ بھی جوائنٹ کولیشن گورنمنٹ لائیں گے۔ بہرحال جی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کس طرح کا فیوچر ہوگا کولیشن گورنمنٹ کا، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے 16 ماہ دیکھے ہیں پی ڈی ایم کے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی طرز کی حکومت ہوگی، بلکہ انفیکٹ آفٹر نگران سیٹ اپ جس طرح نگران حکومت میں اقدامات کیے گئے ہیں اس کو کیری فارورڈ کیا جائے گا، جس کا ذکر کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیا، انوار الحق کاکڑ صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ ایک بھرپور فارمولا آنے والی الیکٹڈ گورنمنٹ کو دے کے جا رہے ہیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی بڑا خوشائند عمل ہے ٹورڈز پروگریسو پاکستان۔ خورشید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ خورشید صاحب ویلکم ٹو دی شو، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زیڈ ایچ خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زیڈ ایچ خرم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے تشریف لائے، وقت نکالا۔ ضمیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نیوز رپورٹر ہیں۔ ضمیر صاحب کیسے ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ میں خورشید صاحب آپ کی طرف سے آؤں گا، پھر میں ضمیر کی طرف جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے چونکہ ڈیسیجن تو ہو چکا ہے بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی، اور ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ بہت سے ڈیڈ لاکس تھے، لیکن بالآخر جو میوچل کنسنسس تھا وہ بڑے خوش اسلوبی سے سامنے ہو گیا، مسلسل ڈائلاگ ہوتا رہا بٹوین ٹو پولیٹیکل پارٹیز۔ تو کس طرح کی جو فارمیشن آف گورنمنٹ ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ دونوں جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ظاہر پرانی جماعتیں ہیں، اور پہلے بھی ان کے اتحاد رہے آپس میں، پہلے بھی انہوں نے مشترکہ طور پہ حکومتیں چلائی ہیں اور حزب اختلاف کا کردار ادا کیا، ایک دوسرے کو آزما چکے ہیں، یہ وہ سب پتہ ہے کہ کس طرح سے معاملات۔ تو یہ ظاہر ہے جب نئی فارمیشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی تو یقیناً اس طرح کے مذاکرات بھی ہوتے ہیں، ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کیا جائے صحیح طرح سے اور وہ اچھا کچھ گین کریں، لیکن اس کے باوجود یہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے جو ابھی آپ نے بتایا میرے سمجھ بڑا اہم ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کو وہ پرائم منسٹر جو ہے ان کا آئے گا، اور اسی طرح پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ بن رہی ہے۔ اصل میں مسئلہ ہوتا ہے پنجاب کا، زیادہ تر پیپلز پارٹی کی دلچسپی پنجاب میں رہی ہے اور مسلم لیگ کی تو ہے ہی ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون جو ہے ان کو جب وزیر اعلیٰ بنے گا پنجاب کا، مریم نواز صاحبہ بن رہی ہیں، تو یقیناً مرکز اور پنجاب یہ جو سارے مل کے ان کو ایک بڑا کردار ادا کرنا ہے، خاص طور اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے یا سیاست کے لیے۔ تو اچھا پھر زرداری کا جب نام آتا ہے تو ظاہر ہے یقیناً پیپلز پارٹی ایک پرانی جماعت ہے، اور زرداری کا جو سیاست کا اسٹائل ہے وہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بات کر کے، بات چیت کے ذریعے ایڈجسٹمنٹ ان کے اندر ایک رویے کے اندر ہے۔ تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو زرداری صاحب کا اس میں کردار سامنے آتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیک فعال ہے، اچھا ہے۔ اس طرح کا عمل جو ہے، الیکشن ہو چکے،
جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے پریس کلب کے الیکشن ہوتے ہیں، بڑی مار دھاڑ ہوتی ہے، جب رزلٹ آتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ایکسیپٹ کر ہے. لیا جاتا ہے. اور جمہوریت میں ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ رویہ بھی جمہوری ہونا چاہیے، اسٹائل بھی جمہوری ہونا چاہیے، اور فیصلے بھی جمہوری انداز سے ہونا چاہیے. صحیح. تو اس سے یقیناً پھر جو ہے اس ملک کے لیے فائدہ ہوگا، اور یقیناً اس کا جو ہے عوام جو ہے کو اس کا فائدہ ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے جو ہے یہ بڑا اہم فیصلہ ہے، اور مل جل کے بیٹھ کے صوبائی حکومتیں بنانے کے بعد یہ ساری چیزیں اور مزید کلیئر ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک. ضمیر بھائی اگر بات کی جائے گورنمنٹ فارمیشن کی، تو جس طرح ابھی خورشید صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا ہے، حسن ہے ڈیموکریسی کا کہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا بنانے جا رہے ہیں ان کو بھی یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے. جس طرح ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ مینڈیٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے جو ایک پہلا جیسچر آیا سب سے پہلے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ٹویٹر پہ، بلکہ جا کے جو ایکس ہینڈل ہے اس پہ انہوں نے ٹویٹ بھی کی کہ جی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو جیت ہے اسے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں. یہ جو عمل ہے یہ کہیں نہ کہیں سیاست سے غائب ہوتا دکھائی دیتا تھا. اس کا ریوائول کس طرح دیکھتے ہیں جو سعد رفیق صاحب کی طرف سے بھی آیا، اور پھر دیگر جو پولیٹیکل لیڈرز تھے جو جہاں سے ہارا انہوں نے ایکسیپٹ کی اپنی؟ دیکھیں، اگر آپ کی جو پہلے والی بات تھی کہ پیپلز پارٹی اور پیمل اینڈ حکومت بنانے جا رہے ہیں، ان کا اگر آپ 2008 میں دیکھیں تو انہوں نے کولیبریشن میں حکومت بنائی تھی، اور سب سے بڑی چیز انہوں نے کی تھی 18th امینڈمنٹ، جس کے بعد صوبوں کو جو پاور ڈیوالو ہوئے تھے اور صوبے جو خود مختار ہوئے تھے، ان دونوں جماعتوں نے مل کے کیا تھا. اس کے علاوہ بیسٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی دونوں نے مل کے سٹارٹ کیا تھا، جس کو اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے. دیکھیں، جب تک یہ دو جماعتیں چلتی رہی ہیں، کیونکہ سیزن جماعتیں ہیں، انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ ریزلٹس جو بھی ہیں ایکسیپٹ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اب جب جو نئی جماعتیں آ رہی ہیں ان کے اندر ٹالرنس بہت کم ہے. اگر آپ ان کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا دور جب بھی دیکھیں گے، ایک پارٹی جیتی دوسری ہاری ہے، بے شک انہوں نے کوئی الزامات لگائے ہو لیکن انہوں نے رزلٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے. بالکل صحیح. انہوں نے پھر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کیا تاکہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ٹف ٹائم دیا جا سکے. لیکن ہم نے تھوڑا سا اگر اب پیچھے جائیں تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اب جو جماعتیں آ رہی ہیں ان کے اندر یہ ٹالرنس بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یا تو حکومت میں ہونا چاہیے یا تو پھر ہم اسمبلی میں نہیں ہوں گے. یہ انٹالرنس جو ہے یہ نہ تو اسمبلیز کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی ملکی سیاست کے اور نہ ہی ملک کے لیے اچھا ہے. کیونکہ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ جی صرف میں نے ہی کھیلنا ہے، کسی کو میں نے کھیلنے نہیں دینا، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ایسا ہی ہوگا کہ جی پھر آپ اکیلے ہی سب کچھ ہو جائیں گے. پھر آپ وہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ والا جو کانسیپٹ لا رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نقصان ہوگا. اب جہاں تک یہ پیپلز پارٹی آف پیمل اینڈ کی بات ہے، امید یہی کی جاتی ہے کہ 2008 میں جس طریقے سے انہوں نے لیجسلیشن کی اور 73 کے آئین کو دوبارہ اپنی اصل روح میں انہوں نے بحال کیا، صوبوں کو خود مختار کیا، تو اب امید یہی کی جاتی ہے کہ کیونکہ چیلنجز بہت ہیں، معاشی لحاظ پہ بھی ڈیسیجنز بہت ٹف لینے ہیں، کیونکہ ہمارے اکنامیکل انڈیکیٹرز اب ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، تو ملک کو دوبارہ معاشی استحکام دینے کے لیے کئی ان پاپولر ڈیسیجنز لینے ہیں. اور شروع میں جو تذبذب تھا وہ بھی یہی تھا کہ اگر کوئی بھی لیڈنگ پوزیشن میں آتا ہے تو اس کو ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے، سارا بلیم اس کو اٹھانا پڑے گا، سارے جو ریپرکیشنز ہیں ان کو فیس کرنے پڑیں گے. تو پھر فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی مل بیٹھ کے کرتے کوئی کرنا تو ہم نہیں ہے، اور دیر از نو وے کہ اگر آپ سب یہ سوچیں کہ جی ہماری میجورٹی نہیں ہے تو ہم نے حکومت نہیں بنانی، تو الیکشن دوبارہ نہیں ہونے والے. سو یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ اگین ہم ایکسپیکٹ بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے ہی کر رہے تھے کہ یہ دونوں ہی بیٹھ کے کریں گے، اور دیکھیں فائنل رزلٹ بھی یہی آیا کہ ان دونوں سیزن جماعتوں نے ملک کی بہتری کے لیے ڈیسیجن لیا ہے. بالکل ٹھیک. دو سیزن جماعتوں نے جو کہ پرانے ہم نے دیکھا کہ بہت ٹینیور میں حکومت بھی کرتے رہے ہیں، پاکستان کو بہت آگے جانے میں ہاتھ بھی ہے. خرم صاحب اگر میں بات کروں، چونکہ ظاہر کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے وفاق میں بھی، اور پھر بلوچستان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی، پنجاب میں نون لیگ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے سیناریو میں؟ اور جہاں بات آتی ہے جس طرح بھی بات ہو رہی تھی ٹالرنس کی، تو یہ میں نہ مانوں کا جو فارمولا ہے اس کے تحت ہم لوگوں کو اب اٹس ہائی ٹائم کہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ملک کو پہلے رکھ کے اور ملکی مفاد میں اگر اپوزیشن بھی کرنی ہے تو ملکی مفاد میں کی جائے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کو فلیکسیبل رہنا پڑتا ہے. بالکل. آپ کو ٹالرنس رکھنا پڑتا ہے. اختلاف رائے ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے سلوشن کے ساتھ میں آپ کے خلاف ہوں، مجھے آتا کچھ نہیں ہے، سلوشن میرے پاس نہیں ہے. یہ بات جو اہم ہے کہ یہاں ہمارے یہاں معاشرے میں آپ خلاف تو بول لیں لیکن آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، سلوشن کے ساتھ آئیں. یہ آپ سمجھیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو جمہوریت کو ووٹ پڑا ہے وہ سارے پاکستان میں اب یہ بات طے ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جو لوگ بھی گورنمنٹ بنائیں گے ان کو ایک ٹف ٹائم ہے. اب انہیں پرفارم کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا،
اب اگر آپ کام اچھا کریں تو بھی، لیکن اگر آپ اچھا کام نہیں کریں گے تو وہ زیادہ اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا اور پبلک کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. نیکسٹ الیکشن جو ہوگا وہ آپ کی پرفارمنس پہ آپ کو ووٹ پڑے گا. یہ سندھ گورنمنٹ ہو یا آپ پنجاب گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. میں خورشید صاحب اسی پوائنٹ کو لے کے آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ ظاہر ہے جہاں بات آتی ہے، کیونکہ چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں معاشی لحاظ سے بھی دیکھا جائے، اور یہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جس طرح نگران گورنمنٹ نے اقدامات کیے، اور پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک روڈ میپ بنا دیا ہے، ایک فارمولا ڈرافٹ کر دیا ہے جسے آگے لے جا کے ہم ہینڈ اوور کریں گے ٹو دی الیکٹڈ گورنمنٹ. اور پھر اس کے بعد یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ ظاہر ہے جس طرح پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو بڑی خوش اسلوبی سے اب یہ جو فارمولا ہینڈلنگ ہے یہ بھی ہو جائے گی. اس کے بعد کے جو آنے والے چند ماہ ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ظاہر مشکلات تو ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں. بالکل ایک روڈ میپ بنا دیا انہوں نے، اور ان کے کئی زبردست فیصلے ہوئے. اس کے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی گورنمنٹ پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو اب مسلم لیگ نون، جیسے ہم نے پہلے کہا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں پرانی سیاسی جماعتیں ہیں. کئی مرتبہ ان کے کردار ہمارے سامنے آئے، حکومت میں، اقتدار میں، حزب اختلاف میں. تو یقیناً ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں وہ. جو معاملات ابھی بگڑے ہیں ہمارے یہاں، بالکل ہر سسٹم بہتر تھا. جو معاملات بگڑے معاشی طور پہ، خاص طور پہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، یا مہنگائی جو اچانک بڑھی ہے، تو یقیناً آپ دیکھیں اگر یہ اقدامات اچھے کرتے ہیں، یہ ان کے دونوں مل کے اگر حکومت چلا رہے ہیں، اور ظاہر پیپلز پارٹی کی بھی ترجیحات یہی ہوں گی، کیونکہ وہ بھی ایک جمہوریت میں یقین رکھتی ہے، نون بھی جمہوریت میں یقین ہے، ان کو واپس پھر لوگوں کے پاس ہی جانا ہے. تو یقیناً یہ ایسے اقدامات کریں گے. میں پر امید ہوں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ رہی ہے، اور ایک پرانے تجربے کار سیاستدان جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں حکومت چلانے کے لیے. ان کے سامنے ساری چیزیں بھی ہیں کہ کیا کیا ماضی میں کیا ہوا، کس طرح چیزوں کو دیکھنا ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس عوام کی طرف جانا بھی ہے. اور اس مرتبہ بڑا پریشر بھی ہوا ہے. یہ جو ابھی جو الیکشن ہوئے، باقاعدہ لوگوں نے سوال جواب کیے. پہلے سوال جواب نہیں ہوتے تھے، ابھی ان سے سوال جواب بھی ہوئے کہ بھائی آپ نے کیا کیا، کچھ پوچھ گچھ والے اسٹائل میں. تو یہ سمجھتے ہیں چیزوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر امید ہے، قوم بھی پر امید ہے کہ اچھے نتائج آئیں گے سامنے. اور امید کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا چل رہی ہے. بالکل. اور جو جمہوری انداز ہے ہمارا، جو لوگ جمہوریت پسند ہیں، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی مطمئن ہے کہ اس جمہوریت سے ہمیں اس ملک کو زیادہ فائدہ پہنچے. بالکل ٹھیک ہے، جمہوریت سے فائدہ ہوگا ڈیفینیٹلی. جس طرح ضمیر آپ کہہ رہے تھے، اور میں اگر اس بات کو آگے لے کے چلوں، کیونکہ ظاہر ہے ہم بات کرتے ہیں جہاں پروگریسو پاکستان، یعنی پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ 2018 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے خاص طور پر، اور پھر اس کے بعد لگ بھگ 3.5 سال کا عرصہ تھا، ایسی کیا بات ہوئی؟ کیونکہ اگر انفلیشن کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ آسمان پہ چلی گئی، اور پھر اس کے بعد دیگر جو مسائل تھے وہ پیدا ہو گئے. اس تمام تر سچویشن کے بعد بھی اگر ایک مخصوص جماعت حکومت کو نہ چلنے دے، یا اس طرح کی باتیں کرے کہ ہم ہرڈلز کریٹ کریں گے، ہم IMF کو خط لکھ دیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا یہ بہت افسوسناک عمل ہے پاکستان کے ساتھ؟ جی، جنہوں نے اپنی سیاست کا جو محور اسی چیز کو بنایا کہ جی بس ہمیں ہی پاور ہونا چاہیے، کسی اور کو اس کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ڈیفینیٹلی بائی ہک اور بائی کروک والی پالیسی پہ عمل کرتے تو وہ تو یہی کام کریں گے. یہ پہلی دفعہ نہیں، انہوں نے پہلے بھی، اگر آپ دیکھیں کہ جب PDM کی حکومت آئی تھی اور بڑے مشکل معاشی حالات تھے، تب بھی انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا IMF کو کہ جی وی ول ناٹ سپورٹ اٹ. تو دس از دا فرسٹ ٹائم اینڈ وڈ ناٹ بی دا لاسٹ، بیکاز اس میں ابھی تک وہ سیاسی میچورٹی نہیں آئی. اب دیکھیں پیپلز پارٹی جیتی، PMLN جیتی، انہوں نے ابھی الیکشن میں جو ابھی ہوئے ہیں، انہوں نے دونوں نے تمام جماعتوں کو انکلوڈنگ یہ جو آزاد امیدوار کو کہا کہ جی ہم آپ کے مینڈیٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں، پاسٹ کو بری کریں، بریز دا ہیچٹ، اور اب آ جائیں ملک کے لیے. انفیکٹ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ آفر کی گئی تھی آزاد امیدواروں کو کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں بنا لیں. سو اٹس اے فلیکسیبلٹی کہ ہم کوئی بھی اکیلا اس کنڈیشنز کو ہینڈل نہیں کر سکتا. کنسنسس چاہیے کیونکہ ٹف ڈیسیجنس لینے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ الگ ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے کہہ کہ جی آئی ایم دا اونلی مائٹ اینڈ رائٹ اینڈ آپ لوگ سارے غلط ہو. لیکن آپ دیکھیں ڈسپائٹ کہ اچھی سیٹیں جیتنے کے بعد یہ آزاد امیدوار میں پھر وہی والی بات کہ وی ول ناٹ سٹ وتھ اینی بڈی. تو یہ جو انٹالرنس ہے، جو فلیکسیبلٹی نہ ہونا ہے، اس کا نقصان وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید دیگر سیاسی جماعتوں کو ہوگا، ہمارا ووٹ بینک تو انٹیکٹ رہے گا، لیکن بیسیکلی اس کا نقصان پاکستان کو ہے.
اب اگر یہ IMF کو لکھتے ہیں اگین IMF ڈیفینیٹلی ان کو اتنا زیادہ ہیٹ نہیں کرے کیونکہ گورنمنٹس کے ساتھ ان کی ڈیلنگز ہوتی ہے, لیکن آپ ایک ثبوت دے رہے ہو کہ ہم وی کین گو ٹو دس ایکسٹینٹ ایز ویل. ابھی آپ نے کہا کہ جی امریکہ کو انٹروین کروائیں کہ جی وہ الیکشن کی پروب کریں اور ہمیں اپنا رائٹ دے دیں, تو آپ ہی نے تو الزام بھی ان پہ لگائے ہوئے تھے کہ جی میری گورنمنٹ ٹاپل. سو دس از دا ریزن کہ آپ کو چاہیے پاور. تو پاور ہنگری ہونے کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, ملک بھی تباہ ہو جائے, لیکن آئی شوڈ بی سٹنگ آن دا کراؤن اینڈ آئی شوڈ بی کراؤنڈ ایز اے کنگ. تو اس چیز کو لے کے اگر آپ انٹالرنٹ رہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوگا, ملک کو ہوگا, اور جب ملک نہیں ہوگا تو پھر آپ بھی کبھی نہیں آ سکتے. بالکل خدا نخواستہ, صحیح کہہ رہے ہیں جی, بالکل. ڈاکٹر خسرو صاحب, میں آپ کی طرف آیا ہوں تو جو کہ جو باتیں ابھی کی گئی ہیں اس میں اگر بات کی جائے, میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو کا جو مینڈیٹ ایکسیپٹ کرنے کا فارمولا تھا ہم اس کو سراہتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے بات جس طرح دیکھا, پہلے نواز شریف صاحب بھی آئے باہر, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ ہم خود حکومت بنا سکیں, تو ہم کولیشن گورنمنٹ کی طرف جائیں گے, یہ انہوں نے اناؤنس کیا آگے پہلے خطاب میں. پھر صدر زرداری صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ جس طرح کی کیا مینڈیٹ ہے یا پھر مل کے ہم حکومت بنا سکتے ہیں, باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن بھرپور وقت دیا گیا تمام تر مینڈیٹ کو, جو آزاد امیدوار تھے ان کو بھی وقت دیا گیا کہ شاید اگر وہ حکومت فارمیشن کرنا چاہتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو میں نہ مانوں گی کی سیاست ہے اسے پھر پروموٹ کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں دوسری طرف سے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے خاص طور پہ اب کولیشن گورنمنٹ فارم کرنے جا رہے ہیں تو قدرے بہتر سمت میں پرفارم کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک تجربہ PDM کے ٹائم میں بھی کر چکے ہیں آلریڈی, اور ساتھ بڑھ ہم نے دیکھا کہ 16 ماہ کی حکومت بڑا جوائنٹلی کنسنسس کے ساتھ چلائی گئی. تو اب آنے والا جو ٹائم ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں اس سینیریو میں؟ دیکھیں, میں تو عام پبلک کی بات بھی کروں گا جی, کہ عام پبلک کو اس سے غرض نہیں گورنمنٹ کس کی آتی ہے. مہنگائی کا جو کنٹرول ہے, یہ مہنگائی کا جو جن ہے, کیونکہ عام آدمی کی سیلری وہ گورنمنٹ میں جاب کرے یا پرائیویٹ ادارے میں, اس کی ایک سیلری لیمیٹڈ ہے, اور سیلری اس کی اتنی نہیں بڑھی جتنی مہنگائی بڑھی ہے. یہ مہنگائی کے جن کو یہ کوئی ایسے پروفیشنلز کو لائیں کہ جو مہنگائی کے جن کو پکڑے, اور جو گروسری آئٹم ہے, عام آدمی کی جو پرابلمز ہیں, جو ہمارے پاور ایشوز ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا بل بھی, گیس کا بل بھی بڑھ رہا ہے, گھر کی گروسری کا بل بھی بڑھ رہا ہے, اور وہ لوگ خاص طور پہ جو کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں وہ مالک مکان بھی ان کو تنگ کرتا ہے. تو عام آدمی کا انٹرسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں ہے, عام آدمی کا انٹرسٹ ہے مہنگائی. اگر آپ مہنگائی کو جو ہے وہ کور کریں, کوئی ایسے اکنامیکل لوگ لائیں. اچھا, ایک اور جو سب سے بڑی پرابلم ہماری یہاں ہے کہ ہماری یہاں کنزیومر کوڈ نہیں ہے. یعنی مثال دے رہا ہوں میں, اگر میری کمپنی کوئی آئل کمپنی ہے اور آئل کمپنی خود 100 روپے بڑھا دے رہی ہے, کون اس کو سلیکٹ کرے گا کہ 100 روپے کیوں بڑھے ہیں؟ کون سلیکٹ کرے گا کہ رائس کے پیسے بڑھ رہے ہیں؟ کون سلیکٹ کرے گا کہ آٹے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں؟ اس کو سلیکشن کے لیے کوئی ایسا کنزیومر کورٹ ہونا چاہیے, اور اس میں پبلک کے لوگ ہونے چاہیے, اس میں مختلف چیمبر کے لوگ ہونے چاہیے. کنزیومر کورٹس تو ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن میرے خیال سے اویئرنیس کی تھوڑی سی کمی ہے, جس کو عوام کو بھی ہمیں چاہیے کہ آئی تھنک اویئرنیس تھوڑی سی بڑھنی چاہیے کہ وہاں رجوع کیا جائے یا رابطہ کیا جائے. کہیں نہ کہیں تھوڑا سا لوپ ہولز ہماری طرف سے بھی موجود ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ایک چیز بہت اہم ہے, ہمارے یہاں بہت کم جگہوں پہ رائٹ سیٹ پہ رائٹ آدمی بیٹھا ہے. صحیح. جہاں آپ کو اگر پاکستان اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے, آپ کو اگر پرفارم کرنا ہے تو اچھے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہم نے نگران سیٹ اپ میں بھی دیکھا نا, نگران سیٹ اپ میں بھی. تو آپ کو میں پیپلز پارٹی سے بھی گزارش کروں گا, میں نون لیگ سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو لائیں کہ جو اس فیلڈ کے پروفیشنلز ہیں اور جو ملک کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ سر آپ کی ضرورت ہے, آپ آئیں, آپ کے ساتھ مل کے کچھ کام کیا جائے گا. کیونکہ اب پاکستان کو کے بارے میں سوچنا ہے, پاکستان کے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے, تو آپ کو اختلاف کو سائیڈ میں رکھنا پڑے گا اور ملک کے بارے میں کوئی سلوشن کے ساتھ گفتگو کرنی پڑے گی, اور ایسے لوگوں کو لانا پڑے گا جو پرفارم کریں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح پوائنٹ ویل ٹیکن. میں خورشید صاحب, اگر صوبائی لیول پر ہم گورنمنٹس کو ڈسکس کر لیں, آج پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں اسپیکر آف دا ہاؤس, ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے وہ ان کو الیکٹ کیا جائے گا. ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر نظریں اب مریم نواز صاحبہ کی طرف ہیں. بہت زیادہ انرجی دکھائی دیتی ہے ان کی پرسنالٹی میں, کہ انہوں نے جس طرح جلسے بھی کیے, نون لیگ کا نیریٹو عوام کے سامنے رکھا. تو اب اور پھر جب اب ظاہر چونکہ نامنی ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں, تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے بیانات ہیں انہوں نے بہت زیادہ امید پبلک کو دلائی ہے کہ میں تمام تر اقدامات جن کی ضرورت ہے اس وقت خاص طور پر پنجاب میں, وہ تمام تر اقدامات کیے جائیں گے. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
पहली तो खुशी की बात है कि जमहूरी प्रोसेस जो है वो मुकम्मल आगे हो बढ़ रहा रहा है, है, बिल्कुल आगे बढ़ रहा ऐसे, है। बिल्कुल ऐसे जी। और मरियम नवाज़ की जहाँ तक बात करें तो उन्होंने पिछले चंद सालों से यानी एक सियासत में खुले तौर पे हिस्सा सही, लिया है सही। और लोगों तक गई हैं, उनको जी। मसाइल का पता चला है कि है क्या। ऐसा नहीं कि उसको घर बैठे कोई उधर मिला बिल्कुल है। आम आदमी के साथ वो कोई अमली तौर कनेक्शन पे तो उसको मैदान में थी, बिल्कुल ठीक जी तो जी उनको अच्छे खासी चीज़ों को पता है कि किस तरह से अमल होगा। सही फिर जाहिर है कि एक मुश्तरक तौर पे गवर्नमेंट बन रही है तो उनको वफाक की सपोर्ट भी रहेगी, सूबाई भी होगी। इसी तरह जो सूबाई गवर्नमेंट है ज़्यादातर वफाक के आसरे पर रहती हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर वो उनके बहुत सारे मामला हैं। असल बात यह है कि हमारे यहाँ कवानीन भी अच्छे हैं, फैसले भी अच्छे होते हैं, लेकिन इन पे इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा। उसमें कहीं ना कहीं ताख़ीर दिखाई कहीं ना दे कहीं जाती है। उसमें मामला होते हैं। ठीक है सही अभी जैसे खुरम ने बात की, अगर देखें ना आप, जब चावल की फसल ताज़ी आती है मार्केट जी, में जी। तो आपको 15 रुपये 20 रुपये जो किलो आपको चावल मिलेंगे, ठीक है। सही अब कुछ ही 6 महीने बाद वही चावल सेम जो आपको 200 रुपये किलो मिलेंगे। जी जी तो बीच में जो मिडिल मैन है वो इनवाल्व हो जाता है, जिसकी वजह से किसान को भी फ़ायदा नहीं पहुंचता और आम जो पब्लिक उसको फ़ायदा नहीं पहुंचता। और बीच का बंदा जो है वो किसी न किसी तरीके से वो पैसे निकाल लेता है। तो कहने का मतलब ये सारे हमें इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और उस सिस्टम को ठीक करने के लिए ऐसे लोगों की सिलेक्शन होनी चाहिए, इस तरह के मामला होने चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो महंगाई की तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मुतालबा लोगों का यही है। जी, जी। इस वजह जो टेंशन चल रहा है हमारी फील्ड में, तो सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि लोग ज़ाहिर है उनके करीब भी होते हैं और उनको ज़्यादा तौर पे उन मामला उनके हाथ में होते हैं। जी जी वफाक तो बाद में आता है। तो सूबाई हुकूमतों की बड़ी अहमियत होती है और सूबाई हुकूमतों में अगर अच्छी काबीना आती है, अच्छे लोग आते हैं और इस तरह के फैसले करते हैं, ख़ासतौर पे बेरोज़गारी है, महंगाई जी, है, जी, जी। ये सारे मामला जो उनको अगर टैकल किया जाए बेहतर तरीके से, मैं कह रहा हूँ और कुछ भी ना हो, सारे जो हमारे कानून खाली उससे अमल हो जाए तो तभी आपको उसके नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। Right. तो हम पुरुमीद हैं कि ज़ाहिर है कि खुशी की बात तो ये कि जमहूरी प्रोसेस ख़त्म हो रहा है जी, जी। और लोग पुरुमीद हैं, हम भी पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह इसके नतीजे अच्छे आएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। ज़मीर साहब, अंडर द शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हमने देखा कि जिस तरह वो सीएम रहे पंजाब के और दीगर जो अदबार हैं उनके माजी में भी, और बड़े खुश असलूबी से उन्होंने पंजाब को हैंडल किया, बहुत सारे जो इकदाम थे, जो प्रॉस्पेरिटी थी वो भी हमने देखी। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का नमूना तो हमें मिलता है वहाँ से। आपको लगता है कि अब ज़ाहिर है चूँकि चचा प्राइम मिनिस्टर होंगे और फिर मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब होंगी, तो कदरे एक पूरा रोल मॉडल सामने मौजूद है कि किस तरह जिस तरह पंजाब को गवर्न किया गया। तो आपको लगता है कि अब बेहतर सिमत से, और ख़ासतौर पर जब यूथ भी साथ खड़ी हुई है मरीम नवाज़ साहिबा के, जिस तरह उन्होंने यूथ पे पेनिट्रेशन की है, ये भी हमारे सामने है, क्या कहेंगे? सर अगर देखा जाए तो मरियम नवाज़ के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है ये, बिल्कुल कि आपने जो बार शहबाज शरीफ ने सेट किया आपने उससे आगे जाना है, सही सही। क्योंकि तभी लोग आपको याद ये रखेंगे। बड़ा वैलिड पॉइंट तो हमने अक्सर देखा, अगर आप थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में आए ना, तो एक बाप अगर बड़ा एक्टर है तो फिर बच्चे के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है ज़्यादा उसको। मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए उनके लिए एक पॉजिटिव है, उसके साथ नेगेटिव भी है। लेकिन अगेन अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें तो एज अ सीएम भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, और ये जो तकरीबन 16 माह ये एज अ प्राइम मिनिस्टर जी। रहे उसमें भी उन्होंने प्रूव किया। बिल्कुल। आपको याद है कि जब बारिशें हुई थी क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब सैलाब का आए एक थे, बहुत बड़ा तो चैलेंज था उन्होंने सामने। तमाम सूबों में जो ट्रिप्स किए थे और वहाँ पे जो काम किए थे वो यकसा थे। उन्होंने सर ये कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर इतना सिंध में नहीं आया जितना प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने दौरे किए सिंध के। बिल्कुल, आप देखिए उसमें जो लोग थे उनको ये उम्मीद थी कि जी ये प्राइम मिनिस्टर हमारा है, तो बिल्कुल। ये जो ओनरशिप है ये बड़ी पॉजिटिव होती है। चैलेंजेस डेफिनेटली सूबाई गवर्नमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है, खास करके अगर पीएमएलएन की हुकूमत को हम पंजाब में देखते हैं तो उनके लिए एक टफ ये भी है कि वहाँ पे, क्योंकि जो इलेक्शन का जो डिसाइसिव मूवमेंट होता है वो पंजाब में होता है, सही। उनको वो जो पहले की पॉपुलैरिटी थी उनको रिगेन करना है। तो उनके लिए यही है कि जो मैनिफेस्टो उन्होंने दिया है और जो अब वो प्लानिंग कर रहे हैं वो 5 साल के अंदर उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सही। आप अपना टारगेट्स वही रखें जो अचीव कर सकें। तो डेफिनेटली ग्राउंड पे उन्होंने काम किया है, उन्होंने मीटिंग्स भी की हुई हैं, उनको रियलिटीज़ का भी पता है। तो जो टारगेट्स वो इस वक्त अचीव रख रही हैं कि मैंने इस 5 साल में ये करना है, तो मुझे लगता है कि वो उसको अचीव करेंगी, तभी उन्होंने ऐसे टारगेट्स रखे। बिल्कुल। और अगर वो नहीं हो सकेंगे तो उनके लिए फिर अगली दफ़ा और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि लोग फिर यही, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग अब सवाल करना शुरू कर गए हैं और सवाल करते हैं। तो अब इजी नहीं है, अब आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा लोगों को, और इन्फ्लुएंस करने का सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है, आप अच्छी गवर्नेंस रखें, डिलीवर करें, तो डेफिनेटली वोट बैंक आपका जो अभी लूज हुआ है वो दोबारा आप रिगेन। राइट जी, बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर खुरम साहब, अगर पंजाब की चूँकि हम बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम सिंध पे आ जाते हैं। सिंध में मुराद अली शाह साहब का नाम आ रहा है। हमने देखा कि माजी में जो दौर रहे वो भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध
परफॉर्म किया है। आने वाला टेन्योर किस तरह देखते हैं अंडर द शैडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद फिर वज़ीर आला सिंध में मुराद अली शाह साहब? देखें, ये ऐसा नहीं है कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इस वक्त जो ज़रूरत है जी, शहबाज शरीफ साहब को भी, यहाँ पे मुराद अली शाह साहब को भी, मरीम नवाज साहिबा को भी, कि अपने अपने इर्द गिर्द में वो लोग सेलेक्ट करें, सही, अपने एडवाइजर्स रखें जी, जो उन्हें पाकिस्तान की जहाज को इंटरनेशनल मार्केट में लैंड कराएं। सही, आजकल ये पाकिस्तान के अंदर इतनी बेहतरीन किस्म के लोग अवेलेबल हैं और हमारे वो लोग मुल्क के लिए कुछ करना भी सर यूथ में से निकल के यूथ में से ऐसे लोग अवेलेबल जी, जी, हैं, जी। सीनियर्स अवेलेबल हैं कि जिनके पास आपको जाना है कि सर आपकी ज़रूरत है इस मुल्क को, खुदारा आप आइए, हमें राय दीजिए, हम वो काम करेंगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट उसी के पास आएगी जो परफॉर्म करेगा। परफॉर्म कैसे करेगा? कि जब आप राइट सीट पे राइट लोगों को बैठा लेंगे। कुछ जगहों पे तो मजबूरी होती है कि आपको MNA MP को बैठाना पड़ता है, लेकिन एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो सिंध यानी 18वीं तरमीम के बाद CM भी एक पावरफुल शख्सियत होते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो हैं, तो वो अपने साथ एडवाइजर्स रख सकते हैं ऐसे लोगों को कि जो लोग उनकी सोच को और पाकिस्तान को वहाँ ले जाएं जहाँ पाकिस्तान डिज़र्व करता है। फिर यकीनन महंगाई कम होगी, क्योंकि ये जो महंगाई का जिन है ये उसी सूरत पे कम होगा कि जब आपकी कोई पॉलिसी होगी। सस्टेनेबिलिटी उसी वक्त पॉसिबल होती है कि जब आप 10 साल 20 साल का प्लान बनाते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी गलती है कि आप अगले 5 साल 10 साल 20 साल का प्लान नहीं बनाते, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते। मेरी गवर्नमेंट आती है, मैं आपके पास बहुत अच्छे फार्मूले थे, लेकिन सिर्फ मैं इसलिए एक्सेप्ट ना करूं कि मैं दूसरी पार्टी से हूं, इसको हमने ख़त्म करना पड़ेगा और हमें ऐसी चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के पास है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। खुर्शीद अब्बासी साहब, मैं कुछ चूँकि ज़ाहिर है प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जो निगरान सेटअप है, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी जिम्मेदारी इन पर आयद होती थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जब मनसब हैंड ओवर कर रहे थे निगरान सेटअप को, तो तभी ये बात की गई कि बहुत बड़ी तलवार लटक रही थी मुआशी चैलेंजेस की, उसके बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस थे, अदम इस्तेहकाम था और बेशुमार जो चीज़ें थी वो ज़्यादा, इंतशार भी बहुत ज़्यादा था सियासी ग्राउंड्स पर। जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जिस निगरान सेटअप आया हो, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शंस कराने के लिए आती है निगरान गवर्नमेंट, लेकिन जितने प्रैक्टिकल स्टेप्स इस गवर्नमेंट ने लिए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह उसको देखते हैं हम, उसका इम्पैक्ट? यकीनन जब निगरान सेटअप आता है तो जहन में यही चीज़ आती है कि खाली इलेक्शन कराएंगे, मैंडेट यही इलेक्शन कराएंगे चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने चीज़ें को दुरुस्त करने की कोशिश की। जी जी, खासतौर आपने देखा पेट्रोल कीमतें कम करके दिखाई दी गई, बिल्कुल, और रिलीफ आवाम को दिया गया। तो एक पैगाम लोगों को मिला ये भी कि हो सकता है कि आने वाली गवर्नमेंट भी इस पे कोई काम कर सकती है और ये इस तरह के पैकेज दे, जबकि बड़ा मुश्किल अमल था IMF के साथ रहते हुए। जी जी, तो ये सारी चीज़ें थी और कई मामला ऐसे जिसमें जो इन्होंने बड़े अहम फैसले किए। और ख़ास तौर पर मैंने सिंध में तो हमने हमारी कुछ मीटिंगें हुई थी उसमें निगरान वज़ीर आला से भी कुछ इश्यूज़ पे, तो वहाँ मैंने देखा कि उनके जो लबो लहजा जो रवैया था असल में बड़ा काम ये करता है। बिल्कुल, जी जी, नो डाउट। अफसरान को, ब्यूरोक्रेट्स को डील करना, किस तरीके से करना, यूथ को बड़ा खूबसूरती से डील किया है। मैं ये बड़ी चीज़ें तो ये हमें नज़र आई, उनके लबो लहजे से नज़र आया, उनके जो है ये बड़ी बुनियादी असर की हैं चीज़ें। सही, तो एक शख्सियत बनती है ना किसी की, तो आप उहदा तो आपको मिल गया, लेकिन आप किस तरह से, आप देखिए अभी जब वो जा रहे हैं तभी उनके मातहत जितने अफसरान हैं बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम तो निगरान गवर्नमेंट नहीं है, बिल्कुल सही। तो बड़े बेहतर अंदाज से, और कई हमारे इसमें दोस्त भी हैं जो निगरान गवर्नमेंट शामिल थे मिनिस्टर की, तो उनकी जो निजी ज़िंदगी से हम जानते हैं जी जी कि किस तरह के मामले, सिलेक्शन भी अच्छी की गई सही, और उनसे काम भी अच्छा लिया गया और कम वक्त में अच्छा काम किया और बेहतर तरीके से जो है। आप सुलगी साहब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, नो डाउट की तारीफ के मोहताज नहीं। मैं ज़मीर साहब आपकी तरफ आऊँगा। अगर बात की जाए निगरान गवर्नमेंट की, और ख़ास तौर पर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करूँगा और फिर साथ साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जिस तरह खुर्शीद साहब ने भी जिक्र किया, ये जो दो हस्तियाँ हमने देखी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट,
پرائم منسٹر صاحب کو بہت زیادہ ریٹیلیشن بھی فیس کرنی پڑی یوتھ سے, بہت سارے سخت سوال بھی تھے, لیکن جس طرح انہوں نے جوابات دیے, جس طرح کنونسنگ ایٹیٹیوڈ رہا ان کا مسکرا کے, اور جس طرح وہ ذہن سازی کر کے جا رہے ہیں اب, اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو مرتضیٰ سولنگی صاحب کا کردار رہا, میں ان دونوں شخصیات کا کردار آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے بڑا اس پازیٹیوٹی کی بڑی ضرورت تھی اس ٹینیور میں. پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتا دوں کہ اس نگراں سیٹ اپ کو جو آتھورائز کیا تھا اس سارے ڈیسیجنس کے لیے کہ آپ سخت ڈیسیجنس لے سکتے ہو, یہ جو اس ملک کی جو کنڈیشن ہے اس کو بہتری کی طرف لانے کے لیے تمام ڈیسیجنس کر سکتے ہو, وہ پاور بھی اسمبلی نے دی تھی جاتے جاتے. بالکل آپ صرف الیکشن نہیں کروائیں گے, اس وقت جو تمام تر مسائل ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو جو فیزیبل لگتا ہے وہ ڈیسیجنس کر سکتے ہیں. گراؤنڈ بنا کے دیا تھا اسمبلی نے, اور نگراں سیٹ اپ نے بہت بہترین پرفارمنس دی, امیدوں سے زیادہ. کیونکہ میں زیادہ تر کامرس بھی کرتا رہتا ہوں, تو کامرس میں ہم نے دیکھا کہ جو اسٹاک مارکیٹ 40,000 43 اور 40 کے بیچ میں لنگر آن کر رہی تھی, وہ 65-70 سے اوپر بھی گئی ہے. اس نے نیا ریکارڈ بنایا 67,000. نو ڈاؤٹ. جی بالکل. تو یہ ایزی نہیں ہے. لائک اس کو سسٹین کرنے کے لیے جو خاص کر انویسٹرز کو اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے جو پرفارمنس دی گئی, وہ بہت مشکل طریقے سے انہوں نے کی, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا. ڈالر کے ریٹ پہ انہوں نے بہت زیادہ سخت اقدامات کیے. اس میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی, خاص کر کے جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کو بھی خراج تحسین پیش کریں. انہوں نے جو ہنڈی حوالہ کاروبار چل رہا تھا, اور ہماری جو اسٹیچ کر لیے گئے تھے ڈالرز کے ریٹ تھی 300 سے بھی اب وہ چلا گیا تھا, 350 میں بھی بلیک میں نہیں مل رہا تھا. تو آپ سوچے ملک اس طریقے سے نہیں چلتے, لیکن جس طریقے سے پھر کمٹمنٹ شو کی گئی تھی اس کے رزلٹ ملے, اور اب وہ 280 تک ٹریڈ کر رہا ہے. اور ان دونوں کردار جو آپ نے جن کے نام لیے, جو نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ اور جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں مرتضیٰ سولنگی, انہوں نے ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ فیس رہے, پی ایم جو تھے انہوں نے ملک کو ریپرزینٹ کیا اور مرتضیٰ سولنگی نے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کیا, تو انہوں نے اپنا کیس ہر جگہ پہ بہترین انداز میں پٹ کیا. فیس کرنا ہمارے ہاں زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے سوالوں کے جواب دینا بڑا ٹف ہوتا ہے, اور ماضی میں اس چیز کی خاص مثالیں ملتی نہیں ہیں. جی لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ ذمہ داری پاس آن نہیں کی کہ جی میری ذمہ داری نہیں تھی, یہ تو مجھے سے ملا, لیکن انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. واٹس ایور دی کنڈیشن, میں اس چیز کے لیے آیا ہوں, میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے, اور جب تک میں ہوں میں نے کوشش کرنی ہے, اور انہوں نے وہ کوشش کی. اسی وجہ سے جو اعتماد تھا, بعض حلقوں میں یہی بات چیت چل رہی تھی کہ اگر یہ سیٹ اپ لمبا بھی چلتا ہے تو بھی شاید نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ ملک کی معیشت اب ایک راہ پہ ہے. انہوں نے آنے والی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک راستہ بنا دیا کہ اگر آپ ڈیسیجنس لیں گے, ٹف ہی صحیح ڈیسیجنس لیں گے, تو تھوڑے سے وقت میں آپ کو مشکلات ضرور نظر آئیں گے, لیکن لانگر ٹرم میں آپ کو بہت پازیٹیوٹی نظر آئے گی, جیسے ہم نے اکنامیکل روڈ میپ دیکھا ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. میں خرم صاحب, اگر آپ کی طرف پنجاب کی نگران گورنمنٹ کی بھی بات کر لیں, کیونکہ ظاہر ہے انڈر دی شیڈو آف پرائم منسٹر صاحب انوار الحق کاکڑ, پھر اس کے بعد انفارمیشن منسٹر صاحب کو ہم نے ڈسکس کیا. محسن نقوی صاحب کی اگر پرفارمنس تھرو آؤٹ دیکھ لیں ٹینیور میں, بڑے پرو ایکٹیو انداز سے سامنے آئے ہیں. پھر اس طرح عامر میر صاحب انفارمیشن منسٹر پنجاب رہے, انہوں نے بھی بڑی اچھی کاوشیں کی, اور جس طرح بھرپور انداز سے, چونکہ ظاہر ہے ایک سچویشن بڑی ٹف تھی جس کو ہینڈل کرنا ضروری تھا, کوئی کنٹروورسی بھی کریٹ نہ ہو, عوام بھی پریشانی میں نہ آئے, تو ان تمام تر اقدامات کو سامنے رکھا گیا اور اس سچویشن کو بڑی اچھی طرح ہینڈل کیا گیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ کو چلایا ہے, اور صرف آگے نہیں, انہوں نے ڈائریکشن بھی سیٹ کی ہے. بینگ اے جرنلسٹ میں انہیں پرسنلی جانتا بھی ہوں, ان کی اقدامات کو بھی جانتا ہوں. دیکھیں, بات یہی ہے, اس وقت اکنامیکل وار ہے. پاکستان جس پرابلم سے گزر رہا ہے اس میں تمام چاروں صوبوں کی گورنمنٹ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی پالیسی بنانی پڑے گی ون شاپ سولوشن کی. دنیا بھر کے انویسٹرز, کئی میرے دوست جو ڈپلومیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ بات پالیسی کی بنائیں کہ ایسا کوئی ون شاپ سولوشن ہو کہ جو جس طریقے سے کئی ملکوں میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے بنگلہ دیش میں کیوں انڈسٹری بن رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ون شاپ سولوشن دے رہے ہیں, اس میں آپ کو لینڈ ٹیکس, کیونکہ جو پروڈکٹ بنے گی وہ صرف لوکل مارکیٹ میں نہیں ایکسپورٹ ہوگی, ایکسپورٹ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ریمیٹنس جب ہمارے ملک میں لینڈ ہوگا تبھی یہ ڈالرز کے ریٹ نیچے آئیں گے. ڈالرز کے ریٹ نیچے آنے میں ایکسپورٹ کا بہت بڑا رول ہے. ایکسپورٹ پالیسی ہمیں ایسی بنانی پڑے گی, معذرت کے ساتھ کچھ بزنس مین اس کو دوسری طریقے سے بھی دیکھتے ہیں, اس میں اپنے ایسے واچ کرنے والے لوگوں کو رکھیں کہ ہم اگر آپ کو پالیسی بنا کے دے رہے ہیں تو اس پالیسی کے اوپر آپ کو اترنا ہے اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. اگر
ملک کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ جو اب میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ نئی گورنمنٹ جو ہے وہ اکنامیکل پالیسی میں انویسٹمنٹ پالیسی میں کوئی نہ کوئی ایسی پوائنٹس رکھیں گے جس سے دنیا بھر کے ایون اوورسیز میں تو دوسروں کو بھول جائیں اوورسیز پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ گیٹ کھولیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ اس کے پلاٹ پہ کوئی قبضہ کر کے جو ہے وہ دوسرا آدمی بیٹھا ہو. کوئی نہ کوئی آپ کو ایک دن پالیسی بنانی پڑے گی اور ایسے لوگ جو اس ملک کے لیے کالی بھیڑ ہیں ان کو ہٹا کے جو ہے وہ آپ کو آگے دیکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح خرم صاحب نے ذکر کیا, اگر تھوڑا واپس آئیں گورنمنٹ فارمیشن پہ خورشید صاحب, تو اس پورے سیناریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کا جو ماضی کا صدارت کے منصب پہ ٹینیور تھا 5 سال کا, بہت خوبصورت رہا, بڑا زبردست انداز سے وہ ان کی شخصیت سامنے آئی ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان, جس میں ذکر کر لیں 3 بار ہمارے پرائم منسٹر رہے فارمر نواز شریف صاحب جو کہ PMLN کے قائد بھی ہیں. چونکہ ان کا انپٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور تر جو گورنمنٹ فارمیشن ہے اس میں بھی رہا اور آگے بھی ہم ان کا انپٹ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کی جو ایکسپیرینس ہے, تجربے ہیں حکومت کرنے کے ان کولیبریشن ود صدر آصف علی زرداری صاحب, اس کمبینیشن کو بھی کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور پھر شہباز شریف صاحب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے, پرائم منسٹر ہوں گے, تو یہ بڑا آپ کو لگتا ہے کہ جو ذمہ داری ہمیں ریکوائرڈ ہے, ہمیں چاہیے حکومت کی طرف سے, وہ بھرپور شخصیات موجود ہیں اس وقت تمام تر سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ مسلم نون اور پیپلز پارٹی جی کمبائنڈ گورنمنٹ بنا رہے ہیں نا, ظاہر ہے کہ دونوں کے جو سربراہان ہیں, ادھر نواز شریف صاحب ہیں, ادھر زرداری صاحب ہیں, بالکل, تو اچھا کنٹرول بھی نہیں کا ہے مکمل پارٹی پہ, اور ان کے بڑا عزت احترام بھی ہے پارٹی کے اندر. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. اور یقیناً اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنتی ہے پنجاب کی, تو ظاہر ہے ان کے والد صاحب یا نواز شریف کو مکمل تمام سپورٹ تر کریں گے, گائیڈنس ہوگی, بالکل صحیح, ان کی گائیڈنس ہوگی, جی ان کے شہباز شریف کے لیے بھی گائیڈنس ہوگی. جی اسی طرح زرداری صاحب کی ادھر بلاول کے لیے اور دوسرے اپنے ان کے لیے گائیڈنس ہوگی. ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے, پہلے بھی رہی ہے اور اب بھی رہے گی. بالکل, اور کیونکہ ایک مشترکہ گورنمنٹ ہوگی تو دونوں کے لیے چیلنج ہے. اگر اس گورنمنٹ میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے, معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, تو یہ دونوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میسج صحیح نہیں ہوگا. جی جی, تو مجھے اس کے یقین ہے یہ مل جل کے دونوں یہ شخصیات دونوں اور ان کی جماعتیں کچھ نہ کچھ جو ہے یقیناً کوئی اس طرح کی تبدیلی لائیں گے ملک کے اندر جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا. صحیح, ٹھیک ہے. ضمیر صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ ایز فارن منسٹر آف پاکستان ہم نے ان کا کردار دیکھا گورنمنٹ فارمیشن میں بھی, جس طرح PDM میں انہوں نے بھرپور طور پر پاکستان کا نام روشن کیا گلوبل کمیونٹی میں, اور یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ بے نظیر صاحب کے, شہید بے نظیر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, یقیناً ان میں جھلک بھی دکھائی دیتی ہے اپنی والدہ کی, اور تمام تر جو پالیسی میکنگ تھی خاص طور پر پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ فارم کرنے میں بڑا اہم کردار رہا ود پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست کو بھی کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک بہت بڑا کردار دکھائی دیتا ہے اب, اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے ہماری نوجوان قیادت پہ, جس میں اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ہماری ایک یوتھ میں پاپولر لیڈر بننے جا رہی ہیں جو کہ مریم نواز صاحبہ ہیں, اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب بھی یوتھ میں بہت پاپولر ہیں. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جو نئی قیادت ہے؟ جی بالکل, کافی پازیٹیوٹی سے ان کو دیکھا جا رہا ہے, خاص کر کے اگر آپ دیکھیں الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے بھی اپوزیشن میں بھی رہے ہیں, تب بھی انہوں نے بہت اچھے سے, بہت اچھا کردار. بالکل, سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ انہوں نے انہیرنٹ کیا ہے فادر سے بھی اور مدر سے بھی. اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی دیکھیں تو اس میں جب یہ طے ہوا تھا کہ جی کوئی بھی سیاسی جماعت MKM سے رابطہ نہیں رکھے گی, تو دیٹ واز بینظیر صاحبہ کے نے کہا نہیں جی اٹس پولیٹیکل فورس, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. آپ دیکھیں اسی کی وجہ سے کہ جب یہ 2024 کے الیکشن ہوئے, اس کے بعد رزلٹ آیا, تو چاہے وہ PMLN کے سپریمو ہو نواز شریف صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم تمام کو دعوت دیتے ہیں انکلوڈنگ آزاد امیدوار. جی جی, پیپلز پارٹی نے بھی ان کو دعوت دی کہ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائیں. تو ان کا کردار جو یہ رہا ہے کہ جی سب کو ساتھ لے کے کنسنسس کے ساتھ چلے, الگ الگ ہو کے ہم نہیں کر سکتے, کمبائنڈلی ہی سارا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اندھیا ہے کہ ان میں فلیکسیبلٹی ہے, اور آپ کو گورنمنٹ کرنے کے لیے یا ان چیزوں کو چلانے کے لیے فلیکسیبلٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ سخت رہیں گے اپنے مزاج میں تو پھر ڈیفینیٹلی چیزیں, نہ تو آپ صحیح اچھے پولیٹیشینس بن سکتے, نہ ہی اچھے اسٹیٹمنٹس بن سکتے. آپ دیکھیں زرداری صاحب کے لیے بھی جتنے ان کے ٹینیور میں چیزیں ہوئی تھیں, سب سے ٹف چیزیں ہوئی تھیں, لیکن اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے پیشنس کے ساتھ, ٹالرنس کے ساتھ ان چیزوں کو فیس کیا, آہستہ آہستہ ملک کو اس چیزوں سے نکالا. انہوں نے جو بنیاد رکھی, خاص کر کے جو لیگل فریم ورک میں جو آئینی لحاظ سے مضبوط کیا, وہ آج بھی جو آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی پیپلز پارٹی کے دور میں جو لیجسلیشن ہوئی بہت زبردست ہوئی. خواتین کو امپاورمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا, چاہے وہ فیڈرل میں رہی یا صوبائی میں.
تو جتنی بھی چیزیں اگر دیکھیں جو لیجسلیشن کے حوالے سے اس کا تمام تر کریڈٹ پیپلز پارٹی کو زیادہ جاتا ہے کمپیریٹیو پی ایم ایل این کے. تو امید یہی کی جاتی ہے کہ خاصا کیونکہ بلاول بھٹو اس وقت دیکھا جائے تو نوجوان ہے, ینگ بلڈ ہے, انرجیٹک ہیں, لیکن ان میں سب سے اچھی چیز ہے کہ ان کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ایگریشن ہر وقت ظاہر نہیں کرنی چاہیے. آپ کو ایک لمیٹڈ ایریناز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ایگریسو ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اوپوننٹ آپ کو ویک نہ سمجھے. لیکن وہ ہمیشہ جو ایز اے ڈیموکریسی کا جو کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کا کہ جی ڈیموکریسی از اے بیسٹ ریونج, اس پالیسی پہ عمل پیرا ہے اور یہی لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ بہت زیادہ بینیفیشل لیڈر نظر آئیں گے پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. زید خرم صاحب, میں اگر بات کروں کیونکہ ظاہر ہے ہم ماضی کے ٹینیور کی طرف بھی دیکھتے ہیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس کو ہم دیکھ لیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ غریب خوشحال ہو جاتا ہے, سیلریز کی مد میں بھی اضافے ہو جاتے ہیں, امارات بہت زیادہ دی جاتی ہیں. نون لیگ کی اگر تین جو ٹینیور رہے گورنمنٹ میں اس کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ پازیٹیوٹی دکھائی دیتی ہے. ہم نے IMF کو خدا حافظ کہا, اس کے بعد نون لیگ کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ جس طرح GDP گروتھ ریٹ تھی 5.8 سے بھی اوپر چلی گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ خوشحال دکھائی دیتی ہے, کاروبار ہونے لگتا ہے. تو اب یہ جو دو ملاپ ہے دو پولیٹیکل پارٹیز کا جو ساتھ مل کے حکومت بنانے جا رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پالیسیز ماضی میں ملک کے لیے اپنائی گئی تھیں اب وہ اس کا ایک امتزاج سامنے آ سکتا ہے بھرپور انداز سے, تو کیا کہیں گے اس والے؟ دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے جی کہ آپ کو سیاست میں فلیکسیبلٹی رکھنی پڑتی ہے. ایک وقت تھا کہ جب زرداری صاحب نواز شریف آپس میں جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے, لیکن جس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت نواز شریف اور زرداری صاحب جو ایک ہوئے ہیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اب پاکستان کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہیں اور ایسے اقدامات ہر فیلڈ میں کرنے ہیں, اکنامی میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, ہر فیلڈ میں. اگر آپ کوئی پالیسیز بنا دیں, ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو پالیسیز نہیں ہے, جب آپ پالیسیز بنائیں پھر امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے کہ صرف پالیسی بنانے سے کام نہیں ہوگا. یہ بہت اچھا عمل ہوگا کیونکہ اب دونوں مین پارٹیاں جو ہیں جو پچھلے کوئی 40 سال سے اس ملک میں حکومت کر رہی ہیں وہ ہیں, تو وہ دونوں اگر مل کے کچھ ایسی پالیسیز بنائیں ہر فیلڈ میں, میں تو بات کروں گا ہیلتھ, ایجوکیشن, اکنامی, تمام ایون سوشل ایشوز بھی, کہ آپ ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس سے عام آدمی کو یہ لگے کہ نہیں ہمیں کوئی ریلیف ملنے والا ہے. کیونکہ اب جو یوتھ ہے, خاص طور پہ جو یوتھ ہیں, وہ ہم بزرگ حضرات تو پہلے سن لیتے تھے, چپ ہو جاتے تھے. نہیں, آپ بھی یوتھ کا حصہ ہیں. جی, تو اب وہ یوتھ ایکسپیکٹیشن چاہ رہی ہے, تو آپ نے ایکسپیکٹیشن کو فلفل کرنا ہے. کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ اس وقت جمہوریت کو بہترین موقع ملا ہے, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اور ووٹ دے کے خاص طور پہ ووٹ دینے والوں کو آپ جو ہے وہ سرخرو کریں اپنی امپلیمنٹیشن سے, اپنی ڈائریکشن سے, اور لوگوں کو یہ نظر آئے کہ نہیں کسی وقت کوئی بہتر کام اس ملک میں ہو سکتا ہے, اور رائٹ لوگوں کو رائٹ سیٹ پہ بیٹھا لیں. پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ پاکستان کے وہی لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے, کیونکہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا معذرت کے ساتھ ہے وہ یہی مسئلہ. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. خورشید صاحب, میں ذرا تھوڑا سا یہ بھی اخلاقیات پہ بھی بات کروں کہ جس طرح ہم نے سیاسی ماحول میں دیکھا کہ ایک مخصوص جماعت نے ہمارے یوتھ کو بھی ڈی ریل کرنے کی کوشش کی, پھر جو ہم نے دیکھا کہ بدتمیزی کی سیاست تھی وہ بھی سامنے آ جاتی ہے, اور اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے پہ ہتھ کنڈے لگائے گئے, جس طرح کیمپینز چلائی جاتی ہیں حکومتی نیریٹو کے خلاف, پھر اس کے بعد ہمارے اداروں کو ڈسکریس کیا جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ایک ذمہ داری عائد نہیں ہوتی بینگ اے پاکستانی کی, جو ہم امیج دکھائیں گے دنیا کو اپنا, ہمیں تہذیب اور تمدن کے دائرے کو اختیار کرنا چاہیے, یا پھر جو یہ چیزیں ہیں اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ 2018 کے بعد ہمیں یہ بہت زیادہ دکھائی دیا سیاست میں. اس سے پہلے کہیں مثال نہیں ملتی, بڑی عزت تھی ایک دوسرے کی, اپوزیشن جماعتیں بھی حکومتی جماعتوں کو عزت سے بات کیا کرتی تھیں. بالکل صحیح بات ہے. اصل میں آپ جب حکمران بن جاتے ہیں تو پھر آپ قوم کے نمائندے بن جاتے ہیں, ملک کے نمائندے بن جاتے ہیں, پھر آپ کے لب و لہجے میں فرق آ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک, صحیح, یہ ایک معیار ہے. اگر اس کے باوجود نہیں ہوتا, اس کے باوجود اگر آپ انتقام پہ اتر آتے ہیں, یا آپ جو آپ کے اندر جو چیز ہے اس کو زبردستی ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, زبردستی نافذ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے نتائج پھر اچھے نہیں آتے.
پھر لوگ اپنی تاثرات غلط قسم کے ابھرتے ہیں کہ بھائی ایک ذہنی سطح جو ہے وہ اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میچورٹی بہت ضروری ہوتی ہے سیاست میں، خاص طور پہ صبر و تحمل بہت ضروری ہوتا ہے. جمہوریت کہتے ہیں اسی کو ہے کہ آپ جمہوری رویے بھی رکھیں. جمہوریت کا مطلب یہ نہیں کہ خالی آپ اقتداری کرسی تک پہنچنا ہے. صحیح بات ہے. تو اس کے لیے آپ کو جمہوری رویے رکھنے پڑیں گے. آپ کو وہ جو ہے کچھ ایسے معاملات، ایسا کچھ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا، جو حکومت کرتے ہیں ان کے پاس کئی راز بھی ہوتے ہیں، ملک کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس کو صبر و تحمل کے ساتھ ایک رازداری کے ساتھ جو ہے آپ کو رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ حکومت میں تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ حکومت نہیں ہے تو پھر آپ ایک آپ کا رویہ چینج ہو جائے، پھر آپ ایک مکمل انتقام میں اتر آئیں یا اس طرح کی باتیں کریں جس سے ملک کو نقصان پہنچے یا لوگ آپ کی جو پرسنلٹی اس کو بھی نقصان پہنچے. تو یہ چیزیں دیکھیں، آج کل معاملات بڑے حساس ہو گئے. لوگ ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں، سب کی نوٹ کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا کی ہم بار بار ذکر کریں تو سوشل میڈیا تو کسی سے رعایت کرنے کے تیار ہی نہیں ہے. تو وہ تو تعاقب کرتا ہے ایسے لوگوں کے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ بڑے افسوسناک معاملہ ہے، اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. صحیح. زمین صاحب، ہم نے دیکھا کہ جو ماضی میں ہمیں ادوار دکھائی دیتے ہیں، جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی ایک خوبصورت ایلیمنٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح گورنمنٹ فارم کی گئیں، پاکستان کے لیے کام کیا گیا، ڈیموکریسی کو آگے بڑھایا گیا، چارٹر آف اکانومی کی بات کی. 2018 کے بعد انتشار کی سیاست ہمیں کافی دکھائی دی ہے، جس میں صرف جو پاکستان کی بات نہیں کی گئی، یا ہم نے دیکھا کہ پراسپیرٹی کی کئی بات دکھائی نہیں دیتی تھی، بس انتقام کی بات تھی کہ اس کو اندر کر دیں گے، اس کو جیل کر دیں گے، یا اس سے تو بدتمیزی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ اٹس ہائی ٹائم کہ اس کو بالکل مائنس ہو جانا چاہیے ہمارے معاشرے سے، اور یہ جو تھوڑا سا ڈیریل ہوئے تھے وی شوڈ بی بیک آن دا ٹریک؟ بالکل سر، ایک لیڈر جو ہے وہ قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ڈیوائڈ کرنے کے لیے بھی وہی کام کرتا ہے. تو اس وقت پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں زیادہ لائنز ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو لائنز ڈرا ہیں ان کو ختم کر کے یونائٹ ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگین ہماری جو پہچان ہے وہ یہ ملک ہی ہے. اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو ہماری کوئی پہچان بھی نہیں ہے. اپنے ایک اقتدار کے لیے، اپنے پاور کے لیے ہمیں ملک کو قربان نہیں کرنا چاہیے. خاص کر کے ہماری یوتھ جو کہ اس وقت بہت انرجیٹک ہے، اس کو ہم اگر پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں، کنسٹرکٹیو وے میں لے کے آئیں، تو شاید ہم اچھا ترقی کریں گے. اور ڈیفینیٹ دیکھیں، آج اگر کسی کو مینڈیٹ ملا ہے تو آپ پازیٹیو ہو کے لے کے چلیں چیزوں کو، ڈیفینیٹلی کل آپ کو پھر ملے گا موقع. آپ ہمارے یہاں پرابلم یہ کہ ہم بہت شارٹ سائٹڈ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے نہیں ہمیں ابھی چاہیے، ہر چیز ابھی چاہیے. امپیشنٹ ہونا، انٹالرنٹ ہونا اب یہ ہو نہیں سکتا. خاص کر کے اگر آپ لیڈر بن رہے ہو، ایک انڈیویجول ہو تو چلو اٹس اوکے، لیکن جب لیڈر بن رہے ہو اور امپیشنٹ اور انٹالرنٹ، تو آپ کیسے ملک چلاؤ گے؟ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے جی. خرم صاحب، کوئکلی، محبت کا پیغام جو ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ سیاست ایک طرف، باقی چیزیں ایک طرف. اگر ہم بات کریں ملکی امور کی تو ڈیفینیٹلی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے عوام پر بھی، لیکن جو محبت کا پیغام ہے عوام سے ٹورڈز گورنمنٹس کی جو فارم ہو جاتی ہیں، وہ کتنا ضروری، کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے؟ سر، محبت، اخلاقیات، تہذیب، کمٹمنٹ، یہ معاشرے کو سپورٹ کرتا ہے. رائٹ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں ٹالرنس ختم ہو رہا ہے. ہمیں یہ بات آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو اساتذہ تھے، بزرگ تھے، وہ ہمیں بڑے طریقے سے، تہذیب سے سمجھاتے تھے. ہمیں صرف یہی نہیں بتاتے تھے بلکہ یہ بتاتے تھے کہ آپ سامنے والے کی بات سنو. اگر وہ بات، یقیناً کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، ڈائیلاگ کا پروسیس، لیکن وہ تہذیب کے ساتھ. آپ کے الفاظ میں کوئی او بھی نہیں آنا چاہیے، تو بھی نہیں. یعنی ہم نے یہاں تک اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کسی نے اگر بہت زیادہ زیادتی بھی کی ہے تو بھی آپ اس کو بتائیں گے سولوشن کہ جناب یہ کام اس طرح ہو جائے گا تو بہتر ہو جائے گا. تصویر کے دو رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ میں صرف آپ کے بارے میں نگیٹو بات کروں. ایک بات یہ ہے کہ جناب یہ بات ایسی نہیں ہے، آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ سولوشن ہے. یعنی تنقید ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. تنقید برائے اصلاح ایک چیز، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. سر بنیادی بات یہی ہے کہ تنقید جو ہے وہ آپ اگلے کو یہ محسوس، یعنی آپ ایک سافٹ طریقے سے اس کو میسج دے رہے ہیں، سپورٹ کریں. بالکل سپورٹ کریں کہ وہ بولے کہ بھائی آئی ایم وتھ یو. رائٹ جی، کیا بات ہے. پوائنٹ ویل ٹیکن. بہت شکریہ خورشید عباسی صاحب.
آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ضمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. خرم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ہیں جی آپ کے ساتھ آپ سے اجازت, اور آن دیٹ نوٹ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ایک نئی حکومت ایک بڑا خوبصورت عمل ہے جو کہ مکمل ہونے جا رہا ہے اور ایک نئی حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو تمام تر جو قوم ہے ہماری طرف سے بھی آل دا بیسٹ وشز ٹو گورنمنٹ آف پاکستان, اور امید کرتے ہیں کہ جو آنے والے 5 سال ہیں یقیناً یہ بہت خوشحالی کی طرف جائیں گے اور ایک مضبوط مستحکم پاکستان سامنے آئے گا. آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.